الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک درس سفر سے لوٹنے کے بعد پھر سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور پاک سیرت کو صحیح طور پر سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن ابو العز الحنفی رحمہ اللہ اپنے مشہور نظم الارجوزۃ المیئیہ فی حال اشرف البریہ، اس میں فرماتے ہیں وبعد خمس وثلاثین حضر بنیان بیت اللہ لما اندثر، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی تعمیر نو، استر نو جو تعمیر ہو رہی تھی اس میں شریک ہوئے، اور بیت اللہ کی تعمیر اس وقت ہوئی جب اس کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ وَحَكَّمُوهُ وَرَضُوا بِمَا حَكَمَ فِي وَضْعِ ذَاكَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ثَمَّ، اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑے اختلافی مسئلے میں فیصل اور حکم بنایا جو حجر اسود کے رکھنے کے سلسلے میں تھا۔ تو ان دو اشعار میں امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی 35ویں سال کے ایک مشہور واقعے کو بیان کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس کی ہوئی تو اس وقت مکہ مکرمہ میں ایک بڑا تاریخی واقعہ پیش آیا کہ کعبۃ اللہ جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، اور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں باپ بیٹے نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اور قریب 3000 سال کا عرصہ گزر چکا۔ کعبۃ اللہ کی ایک بڑی تاریخ ہے جسے انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر ہم بیان کریں گے، لیکن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے کعبۃ اللہ کو لے کر ایک بڑا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر گزشتہ درسوں میں کیا گیا کہ ابرہہ نے کعبۃ اللہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے کعبہ کی حفاظت فرمائی، اور ابرہہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر سمیت تباہ اور برباد کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کعبۃ اللہ کے پاس ایک بڑے سیلاب کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی جو دیواریں تھیں وہ دیواریں بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئی تھیں، اور ہم تمام کو یہ بات معلوم ہے اور معلوم ہونی چاہیے کہ کعبۃ اللہ چاروں طرف سے پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، اور مکہ کی جو پہاڑیاں ہیں
وہ پہاڑیاں سخت پتھروں کی ہیں، پانی وہاں پر جذب نہیں ہوتا، اور تیز بارش ہوتی ہے تو وادی کی شکل میں پانی بڑی تیزی کے ساتھ آتا ہے۔ مکہ کے لوگ زمانہ جاہلیت میں اپنے شرک اور کفر پر ہونے کے باوجود کعبۃ اللہ کی بڑی تعظیم کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ جب کعبۃ اللہ کی عمارتیں بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئیں تو اہل مکہ نے یہ طے کیا کہ کعبۃ اللہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے، لیکن کعبہ کی ہیبت، اس کا اجلال، اس کی عظمت کے پیش نظر یہ کام اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ تاریخ کی بہت ساری روایتیں ہیں جن میں حدیث کی طرح صحت اور ضعف کے لیے زیادہ شدت نہیں برتی جاتی۔ بعض روایات کے مطابق کعبۃ اللہ کے پاس ایک بہت بڑا سانپ تھا جو پہرا دیتا تھا۔ اہل مکہ جب کعبہ کی تعمیر کرنے کے لیے مشورہ کرنے لگے تو انہوں نے گریہ وزاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کی، کہا کہ اے اللہ، ہم کعبۃ اللہ کی دیواروں کو کعبۃ اللہ کی شان اور عزت میں کم کرتے ہوئے نہیں بلکہ اس کی از سر نو تعمیر کے لیے نکالنا چاہتے ہیں، ہماری اس سلسلے میں مدد فرما۔ بہرحال بعض روایات کے مطابق جو صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط، ضعیف اور بے بنیاد بھی ہو سکتی ہیں، ایک چیل آئی اور اس سانپ کو اٹھا کر لے گئی۔ پھر اس کے بعد اہل مکہ نے کعبۃ اللہ کے ایک ایک پتھر کو الگ کیا۔ اہل مکہ نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں مال کی ضرورت ہے، جو لوگ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے چندہ دیں، مال جمع کریں، لیکن شرط اس بات کی رکھی گئی کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں کسی بھی طریقے کا حرام کا پیسہ جمع نہ کیا جائے، سود کی رقم اس میں نہ ہو، ظلم سے لیا گیا مال اس میں نہ ہو، اسی طریقے سے عورتوں کی غلط کمائی اس میں نہ ہو۔ اس طریقے سے انہوں نے شرط رکھی کہ محنت سے کمائی ہوئی کمائی جو پاک ہے وہی مال کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے اکٹھا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور آج سے 1400 سال پہلے کی یہ بات ہے، تقریباً 1500 سال پہلے کی، پورے مکہ مکرمہ سے حلال مال جمع کیا گیا، پاک مال جمع کیا گیا، تو وہ مال اتنا کم تھا کہ اس سے کعبۃ اللہ کی جو دیواریں ہیں، تقریباً یعنی چھوٹی سی عمارت ہے، بہت بڑی عمارت نہیں ہے، اتنی پوری عمارت تعمیر کرنا اس سے جو ہے مشکل ہو گیا۔ اسی لیے کعبۃ اللہ کی اگر ہم تعمیر دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی عمارت جن بنیادوں پر رکھی تھی، مال کے کم ہونے کی وجہ سے مکہ والوں نے کعبۃ اللہ کی اصل عمارت کو چھوٹا کر دیا، تقریباً 6 گز یا 7 گز انہوں نے عمارت کو چھوٹا کر کے آج ہم کعبۃ اللہ کے پاس جو حتیم دیکھتے ہیں یو شیپ میں، وہ اصل کعبہ کا حصہ ہے، لیکن مال کی قلت کی وجہ سے اسے کعبہ سے باہر چھوڑ کر وہاں پر ایک چھوٹی سی دیوار اس لیے بنائی گئی تاکہ وہ اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ وہ کعبہ کی اصل عمارت ہے۔ تو بہرحال اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کعبۃ اللہ کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
ابھی وحی کا آغاز نہیں کیا تھا، ابھی آپ کو نبوت عطا نہیں کی گئی تھی۔ امام ابن اسحاق فرماتے ہیں فلما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سنہ اجتمعت قریش لبنیان الکعبہ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی تو اہل مکہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ارادہ کیا، اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشارکت کی۔ اور صحیحین میں ہے، بخاری اور مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے لما بنیت الکعبہ، جب کعبہ کی بنیادیں رکھی گئیں، اس میں بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اٹھا کر دیے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں، اور بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ہم عمر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، دونوں کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، آپ کے کندھے پر پتھر کا اثر پڑ رہا ہے، آپ کا کندھا پتھر سے متاثر ہو رہا ہے، اس لیے آپ اپنا تہبند نکال کر اپنے کندھے پر رکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی بات مان لی۔ فخر الی الارض، جیسے ہی آپ نے اپنا تہبند اتارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئے۔ وطمحت عیناہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اوپر کی طرف چڑھ گئیں، آسمان کی طرف۔ پھر فوراً ہوش آیا تو آپ فرما رہے تھے ازاری ازاری، مجھے میری ازار دے دو، مجھے میری ازار دے دو، یعنی میرا تہبند کہاں ہے، تہبند کہاں ہے۔ تو یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ حیا والے تھے۔ آپ کے حیا کے بارے میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ایک پردے والی کنواری لڑکی حیا کرتی ہے، اس سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ ظاہر نہیں کی جا سکتی تھی، آپ اتنے زیادہ حیا والے تھے، جبکہ مکہ کے اندر یہ چیز عام تھی، لوگ کپڑے نکال کر طواف کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی تمام چیزوں سے محفوظ رکھا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ایک حد تک پہنچ گئی، حجر اسود کے رکھنے کی باری آئی۔ حجر اسود ایک کالا پتھر جسے اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے اتارا، جو آج تک موجود ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ سفید تھا، اور سودتہ خطایا بنو آدم، بنو آدم کی یعنی انسانوں کی غلطی نے اس پتھر کو کالا کر دیا، یعنی اس پتھر کے چھونے سے وہ سفید پتھر کالا ہو گیا۔ اور یہ بہت مبارک پتھر ہے، اس کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں۔ جو بھی اسے ایمان کی حالت میں استلام کرے گا، چھوئے گا یا بوسہ دے گا، قیامت کے دن وہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ حجر اسود قیامت کے دن آئے گا، اس کی 2 آنکھیں اور 1 زبان ہوگی، اور وہ ہر اس شخص کو پہچانے گا جس نے حجر اسود کو چھوا ہے یا بوسہ دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ جب حجر اسود کے رکھنے کی باری آئی، مکے کے ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ بڑی عزت ان کے قبیلے کو ملے۔ اس سلسلے میں بڑا شدید اختلاف ہوا۔ بعض روایات کے مطابق لوگوں نے مارنے مرنے کی قسمیں اٹھا لی، کہا کہ ہم لڑتے رہیں گے، یا تو ہم یہ پتھر رکھیں گے، یہ حق ہم کو ملے گا، یا تو ہم اپنی جانیں دے دیں گے۔ بہرحال مکہ کے ایک بزرگ آدمی نے اہل مکہ کو مشورہ دیا کہ ہم اس مسئلے کو لڑائی کے بجائے حکمت کے ساتھ سلجھاتے ہیں۔ کیوں ایسا نہ کریں
کہ جو شخص فلاں وادی سے نمودار ہوگا آئے گا اسے ہم فیصلہ کرنے والا مان لیتے ہیں، ہمارے حق میں وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اس کے فیصلے کو مان لیں گے۔ بات طے ہوئی۔ اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب نے کہا کہ یہ صادق اور امین ہیں، اور یہ مشورہ دینے والے ابو امیہ بن مغیرہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اختلاف کی کوئی بات نہیں ہے، جو بھی شخص اس مسجد میں یعنی کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا اسے ہم اپنا حکم بنا لیتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا ھذا الامین رضینا، یہ بڑے امانت دار شخص ہیں، یہ جو بھی فیصلہ کریں ہم آپ کے فیصلے کو مان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قاضی بنا لیا گیا، حکم بنا لیا گیا، فیصلہ کرنے والا بنا لیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلم الی ثوبا، ایک چادر لاؤ، ایک کپڑا لاؤ۔ چادر لائی گئی، بچھائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو چادر میں رکھ دیا، اور تمام قبیلے کے سرداروں کو بلا کر آپ نے فرمایا کہ اس چادر کو اٹھاؤ اور اس جگہ تک لے کر چلو جہاں پر حجر اسود کو رکھنا ہے۔ چادر لے جائی گئی، اس میں پتھر تھا، پتھر کو اٹھایا گیا رکن کے پاس، اس کونے کے پاس جہاں پر پتھر کو رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو اس جگہ پر نصب فرما دیا، اس جگہ پر رکھ دیا۔ اس طریقے سے یہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی سمجھداری کے ساتھ حل کیا، اور اس میں مکہ کے تمام قبیلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک فرمایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 35ویں سال کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ سیدھے 40ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا 21 ابیات میں یہاں تک 20 شعر ہوئے 100 اشعار میں سے۔ ان 20 اشعار میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کے دودھ پینے کا زمانہ، کس سے آپ نے دودھ پیا، آپ کی والدہ کا انتقال، آپ کے دادا کا انتقال، آپ کا ملک شام کا پہلا سفر، ملک شام کا دوسرا سفر، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام کے ساتھ ساری اولاد کا اور ان کے انتقال ہونے کا بیان، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 35ویں سال میں کعبۃ اللہ کی تعمیر میں شرکت کرنا اور حجر اسود کے مسئلے کو حل کرنا، ان تمام واقعات کو بڑے پیارے انداز میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یقیناً یہ مختصر سے اشعار ہر طالب علم کو یاد کرنا چاہیے، اس میں بہت سارا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو اللہ تعالی نور سے بھر دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کو صحیح طور پر سمجھ کر آپ کو اسوہ اور نمونہ بنا کر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔